خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی اپنے لخت جگر امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کو ایک دن نصیحتیں کرنے لگے، جو 5 نصیحتیں ہیں اور ایسی قیمتی ہیں کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ہے میرے پیارے لخت جگر، اذا انعم اللہ علیک نعمہ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے فقل الحمدللہ، تو نعمت پر الحمدللہ کہا کرو۔ دوسری نصیحت، وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو اس پر یہ کلمات پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور 3 چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، خبأ رضاہ فی طاعتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو، اپنی خوشی کو اپنی اطاعت، فرما برداری اور نیکی کے اندر چھپا دیا۔ لہذا کبھی کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا، گھٹیا مت سمجھنا، کمتر مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی خوشنودی اسی نیکی کے اندر چھپی ہو۔ چنانچہ امام باقر رحمہ اللہ کی یہ نصیحت، اس کی تائید احادیث مبارکہ سے، صحیح بخاری کی وہ روایت بڑی مشہور ہے، ایک بد کردار بنی اسرائیل کی عورت جس نے کنویں سے پانی پیا، چلنے لگی تو قریب نظر پڑی ایک کتے پر جو تر مٹی میں اپنی زبان گھسیٹ رہا ہے۔ زیادہ پیاس کی وجہ سے اس نے دل میں اس کے ترس آیا، جو مجھے پیاس پہنچی وہ اسے بھی پہنچی۔ چنانچہ اس نے اپنے جوتے سے پانی نکال کے اس اللہ کی مخلوق کو پلایا جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں۔ اسی عمل پر اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک کانٹے دار چیز دیکھی، دل میں آیا کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کو اٹھایا، سیڈ پہ کر دیا۔ اس عمل کی بدولت اللہ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی۔ اب دیکھنے کو یہ چھوٹی سی نیکیاں ہیں، اس لیے امام باقر اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو فرما رہے، بیٹا اللہ نے اپنی رضا کو اپنی نیکی میں چھپا دیا ہے، لہذا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی نیکی کے اندر پوشیدہ۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو، اپنے غضب کو، اپنے غیظ کو اپنی نافرمانی میں چھپا دیا، گناہ میں چھپا دیا۔ کبھی کسی گناہ کو کمتر نہ سمجھنا، ہلکا نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی گناہ کے اندر چھپی ہو۔ چنانچہ اس بات کی تائید بھی احادیث مبارکہ سے ملتی۔ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں میں نے ایک عورت کو دیکھا، داخلے کا سبب کیا ہے؟ اس نے ایک بلی کو پکڑا، اس کو قید کر دیا، اب نہ اسے کھلاتی ہے، نہ پلاتی ہے، نہ چھوڑتی ہے کہ وہ خود نکل کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ یوں ہی وہ بلی مر گئی تو اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک بات کرتا ہے، اس بات کی اس کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی والا بول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور کبھی بیٹھے بیٹھے اپنی زبان سے ایسے بول نکالتا ہے جن بولوں کی طرف اس کی توجہ گئی نہیں، اس کو اس نے ویلیو دی نہیں، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کے بول ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان بولوں کی بدولت یہ جہنم کے پست درجے میں جا کے گر جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا، تو فرمایا میرے بیٹے کبھی اللہ کے کسی بندے کو ہلکا نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، اس کے ظاہری کپڑوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے اسے گھٹیا نہ سمجھنا، کیا خبر کہ وہی اللہ کا ولی ہو۔ چنانچہ اس بات کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ ایک صحابی کا گزر ہوا، بڑے مالدار ہیں، بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے پوچھا، اے میرے صحابہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے لوگ خوشی سے اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کریں، اگر کسی جگہ پہ کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر مجلس میں بیٹھا ہو اور بات کرنے لگے تو اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ اب تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی گزرے جن کے کپڑے پرانے، ہلکے، غریب، مسکین صحابی۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے پوچھا، میرے صحابہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ غریب ہے، مسکین ہے، اگر کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے کوئی اس کو لڑکی دینے کو تیار نہ ہو، اگر کسی کی سفارش کرنے کے لیے جائے اس کی سفارش کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اور اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اپنی بات کرنے لگے کوئی اس کی بات کو توجہ نہ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر اور مسکین آدمی اس پہلے امیر سے اگر ساری دنیا بر جائے تو یہ مسکین ایسے سارے آدمیوں سے اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو کتنی پیاری نصیحت ہے کہ نعمت کے وقت الحمدللہ کہنا، مصیبت کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا، کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا، اور اللہ کی مخلوق میں کسی بندے کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ کیا خبر وہی اللہ کا ولی